قرآن ادب سکھاتا ہے. جن کی ایک جماعت تھی، اس کی کہانی انشاءاللہ میں کبھی اور کسی اور حلقے میں آپ کو بتاؤں گا. جن کی ایک جماعت تھی جنہوں نے قرآن کو سنا، گزر رہے تھے، ایک ان کا گروہ گزر رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے رہ گئے. فلما حضروه انصتوا، جب وہ اس کی حاضری میں تھے، قرآن کی حاضری میں تھے تو خاموش کے خاموش رہ گئے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب قرآن پڑھا جا چکا تب وہ اپنی قوموں کے پاس گئے ان کو خبردار کرنے. ایک خطبہ سننے کے بعد، ایک کچھ تھوڑی سی آیات سننے کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے اور دائی بھی ہو گئے. اچھا، اب ان جنوں کے بارے میں انہوں نے ایک تقریر کی، جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد کچھ باتیں کہیں، اور وہ باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کر دیا اور سورہ جن کا حصہ بنا دیا. سورۃ الجن میں ان کی کچھ باتوں کا ذکر ہے. ان میں سے ایک جو بڑی پیاری بات جنہوں نے کی، بہت خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کیا زمین والوں کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے لیے کوئی اچھائی چاہتا ہے. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کیا زمین والوں کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے لیے کوئی اچھائی کا ارادہ رکھتا تھا. اب دو ارادوں کا ذکر ہے، اچھائی کا ارادہ اور برائی کا ارادہ. جب اچھائی کے ارادے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ کیا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی اچھائی رکھی تھی، کسی اچھائی کا ارادہ رکھا تھا. رب کا لفظ سنا آپ نے. جب برائی کی بات کی تھی تو کہ یہ کہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی برا ارادہ رکھا تھا. یہ سنا آپ نے ترجمے میں؟ نہیں. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کسی برائی کا ارادہ کیا گیا تھا. برائی کا ارادہ کیا گیا، سوال پیدا ہوتا ہے کس کا ارادہ؟ اس کا ذکر نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ابھی سے علم ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے فوراً بعد علم ہے کہ جب برائی کا لفظ استعمال ہو تو اپنے رب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، جب اچھائی کا لفظ استعمال ہو تو رب کا ذکر کرنا چاہیے. تو فوراً کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اپنے رب نے، ہمارے رب نے، ان کے رب نے ان کے لیے کسی اچھائی کا ارادہ کیا تھا. ایک دفعہ رب کا ذکر، دوسری دفعہ رب کا حذف، نہ ذکر نہ کرنا، یہ بھی ادب کی بات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اتنا لحاظ تو جنوں کو بھی ہے یار، اتنی عزت تو جن بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے یار، بس دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے آج کل. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کچھ تمیز سے بات کر لو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہو یار، دیکھو بس اللہ تعالیٰ بس مشکلوں میں ہی ڈالتے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کیا گناہ کر دیا ہے کہ بس پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں آج کل. سبحان اللہ، یہ باتیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں تک جن کو تو اتنا خیال ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر بھی کی ہوتی تو وہ اس لفظ کو اس کے ساتھ استعمال نہ کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی آپ کا امتحان لے بھی رہے ہیں تو پہلے الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے وہ ہونے چاہیے الحمدللہ. الحمدللہ کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا الحمدللہ بس کیا کریں، نہیں، یہ الحمد نہیں ہے. شکایت کر دی الحمدللہ کے لفظ استعمال کر کے. ہم کا معنی ہے مجھے کوئی شکایت نہیں، میں خوش ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگا ہوا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں. جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اس کو میرے بارے میں بہتر پتہ ہے اور میں اپنا کچھ خیال کر سکتا ہوں، وہ میرا مجھ سے بہت زیادہ خیال کرتا ہے. میرے رب سے زیادہ میرا خیال کون کرے گا؟ میں تو خود نہیں کر سکتا. یہ اس بات کا احساس، ان جذبات کا احساس انسان کو اس وقت ہونا چاہیے جب اس کی زبان سے کون سے الفاظ نکلیں؟ الحمدللہ. اور خاص کر جب مشکل اوقات ہوں، مشکل معاملہ ہو، اس وقت ان الفاظ کو دل سے کہنا چاہیے، صرف زبان سے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے الحمدللہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.